لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آج شب قدر ہے اور شب قدر کی زیادہ اہم ترین شب کی جس کے لیے زیادہ احتمال اس بات کا پایا جاتا ہے کہ واقعی طور پر شب قدر جو ہے آج ہی کی شب ہو، چونکہ روایات سب سے زیادہ آج کی شب کے لیے ہیں اور در حقیقت پورا ماہ رمضان اور ماہ رمضان سے پہلے رجب و شعبان یہ سب کچھ آمادگی کرنے کے لیے انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو مسلسل آمادہ کرتے کرتے شب قدر کے لائق بنا لے تاکہ شب قدر کو درک کر سکے، شب قدر میں انسان کے بارے میں بہتر فیصلہ ہو سکے۔ بہتر فیصلہ ہونے کے لیے صلاحیت چاہیے، انسان میں استعداد چاہیے، آمادگی چاہیے کہ یہ در حقیقت ماہ رجب سے لے کر کے ماہ رمضان تک اور پھر ماہ رمضان میں آنے کے بعد بھی ماہ رمضان سے لے کر کے ابھی تک در حقیقت یہ سب آمادگی تھی انسان کی تاکہ آج کی شب کو اچھی طریقے سے درک کر سکے اور اپنے لیے پورے سال بھر کے لیے اس شب کو مفید بنا سکے۔ یوں 21 کی شب کے لیے اور 19 کی شب کے لیے بھی روایتیں ہیں، لیکن 19 کی شب کے لیے بہت کم روایات ہیں، جس میں زیادہ تر روایات ضعیف ہیں، بعض روایتیں صحیح بھی ہیں اور بعض روایات میں 19 کی شب کو مقدمے کے طور پر ذکر یہ مقدمہ ہے، در حقیقت شب قدر کے مقدمے کے طور پر۔ اسی طرح 21 کے شب کے لیے ہیں، اہل سنت میں بھی جو روایتیں ہیں وہ بہت زیادہ روایتیں ہیں، ایک بڑی متعدد روایتیں ہیں کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری ڈیکیڈ، آخری دہے میں، آخری عشرے میں جو ہے شب قدر ہے۔ اس کے لیے متعدد روایتیں ہیں، ان کے ہاں بھی تاریخیں متعدد ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی 21، 23، 25، 27 اور 29 کہ البتہ ہمارے یہاں بھی اور بھی روایات ہیں۔ یہ
سیوطی جو ان کی اہم تفاسیر میں سے ہے، ان میں تقریباً 85 روایتیں، 80 سے زیادہ روایتیں لائے ہیں، جس میں بہت ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ آخری دہے میں اور آخری عشرے میں ہے، اور وہ بھی طاق شبوں میں ہے، یعنی طاق یعنی وہی 21، 23، 25 اور 27 اور 29 میں سے کسی ایک میں ہے۔ البتہ بعض اہل سنت کے عالموں نے، جیسے علامہ طبری اور خود سیوطی نے بھی بعض جگہوں پر اس بات کے اظہار کیا ہے کہ 24 کی شب کا، لیکن یہ خود ان روایتوں سے یہ قول کٹ جاتا ہے کہ 24 کی شب نہیں ہو سکتی، کیونکہ طاق شبیں ہیں۔ فرق یہ ہے اہل سنت کے ہمارے یہاں، چونکہ ہمارے یہاں بھی روایتیں ہیں، ہمارے 19 کے لیے بھی ہیں کہ 19 کے لیے البتہ زیادہ جو ہے مقدمے کے طور پر ہے، ہمارے یہاں بھی روایتیں 21 کی اور 23 کی اور بعض اشارے 27 رمضان کے لیے بھی ہیں، 29 رمضان کے لیے شب قدر کا۔ حتیٰ جو آپ دعا پڑھتے ہیں ماہ رمضان کی روزانہ کی دعا، اس میں 27 کے لیے، اس میں 27 کی شب میں شب قدر کا ذکر ہوا ہے، لیکن زیادہ تر روایتیں ہمارے یہاں وہ 23 کے لیے ہیں۔ اہل سنت کیا ممکن ہے زیادہ تر روایتیں جو ہے وہ 27 کے لیے ہیں، لیکن 23 کی شب یہ شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں روایتیں شب قدر کی موجود ہیں، یعنی اہل تسنن میں بھی 23 کی شب کے لیے روایات ہیں، اور ہمارے یہاں 23 کی شب کے لیے روایات زیادہ ہیں۔ زیادہ اس بات کا احتمال دیا جاتا ہے کہ یہی شب جو ہے 23 کی شب یہی شب قدر ہو۔ پوچھا بھی گیا ائمہ سے، تو ائمہ نے مصلحت نہیں جانی کہ دقیقاً کسی خاص تاریخ کو معین کیا جائے، کہ اس کی مصلحت بھی یہی ہے کہ انسان زیادہ آمادگی کرے، زیادہ تیار ہو، زیادہ پروردگار کی بارگاہ سے اپنے آپ کو نزدیک کرے، کیونکہ یہ فرصت جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ بہتر اثر انسان کی زندگی پڑ سکتا ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ آج کی یہ شب ہمارے لیے مفید ہو، چونکہ اس شب میں فیہا یفرق کل امر حکیم، یا یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس شب میں فرشتوں کا نزول ہے مسلسل، تنزلوں یعنی استمرار ہے، جاری ہے، فرشتے مسلسل نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کب تک نازل ہوتے ہیں؟ ہی حتی، اور وہ سلامتی، سلام ہی، سلام کی باتیں، سلامتی کی باتیں، اور یہاں تک کہ ہی حتی مطلع الفجر، مطلع فجر تک، صبح صادق کے طلوع تک جو ہے یہ سلسلہ شب قدر کا جاری رہتا ہے۔ اس شب میں آج جو ہے صرف اپنے لیے دعائیں نہیں کریں، چونکہ عالم اسلام کے حالات بہت ہی دردناک ہیں، عالم اسلام کا منظر ہمارے سامنے کم لا کے رکھا جاتا ہے، میڈیا جو ہے اچھے طریقے سے ہمارے سامنے نہیں پیش کر پاتا، ورنہ اگر تھوڑا پیش کیا جائے تو عالم اسلام، دنیا تشیع، مومنین، عراق، سیریا، لبنان، یمن، بحرین، سعودی عرب میں متعدد جگہوں پر بہت ساری مشکلات ہیں۔ جب دعائیں کریں تو دعاؤں میں تمام مومنین کو اور تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ آپ کو ہمیں یہ ادب سکھایا گیا، یہ سلیقہ سکھایا گیا۔ ہم جب روزانہ کی نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں ماہ اسی مبارک رمضان میں، تو سب کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اشب کل جائے، کل یعنی سب، جتنے بھی بھوکے ہیں سب کا پیٹ بھر دے، کل یعنی ہر ایک، یعنی یہ ہمیں ادب سکھایا گیا، اہل بیت نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہم سب کو نگاہ میں رکھ کے دعا کریں۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، تمام امت مسلمہ میں جتنی بھی مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کی اصلاح فرما، تمام فساد کی اصلاح فرما۔ نہیں معلوم کہ اہل بیت نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، اس کے باوجود بھی جب ہم اپنی زندگی میں آتے ہیں تو یہ باتیں کہنا شروع کرتے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، وہ اپنا ہے یا غیر ہے، یہ ساری باتیں، یہ اہل بیت کی سکھائی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اہل بیت کی سکھائی ہوئی باتیں یہی کہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، تمام بھوکوں کے لیے دعا کریں، تمام فقیروں کے لیے دعا کریں، تمام مظلومین کے لیے دعا کریں، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو زیادہ نزدیک ہے، یہ قانون ہے کہ جو جتنا زیادہ نزدیک اس کے لیے زیادہ بھلائی کی جائے۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں
دولت ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اگر آپ کو خرچ کرنا ہے تو جو نزدیک ترین فرد کے اوپر خرچہ کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نزدیک ترین فرد پہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو باقی سب لوگوں کو بالکل بھلا دے، حتیٰ دعا بھی کرنے کے لیے تیار۔ جب کسی کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، پروردگار مغفرت فرما، مسلمانوں کی، مومنین کی، سب کی مغفرت فرما۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ دعا کر رہی ہیں اور سب کے لیے دعا کر رہی ہیں، مسلسل دعا کر رہی ہیں، پوری شب گزر گئی، اور امام حسن علیہ السلام کی جو اس گھر کے پلے ہوئے دعا کرتا، اس قدر تعجب ہوا آپ کو اگر پوچھتے ہیں کہ مادر گرامی آپ نے پوری رات صرف دوسروں کے لیے دعا کی، اپنے لیے کوئی دعا نہیں۔ یہ دعائیں انسان کے دل کی وسعت کا پتہ دیتے ہیں کہ انسان کا دل کتنا وسیع ہے، یا انسان کا دل کتنا تنگ ہے، کتنا تنگ ذہن انسان ہے، کتنا تنگ دل انسان ہے کہ فقط سب کچھ اپنے لیے چاہ رہا ہے اور کسی کے لیے کچھ نہیں چاہ رہا ہے۔ روایات میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ فرمایا کہ من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح کرے اپنی اس حالت میں کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو، اہتمام نہ کر رہا ہو امور مسلمین کے بارے میں، تمام امور مسلمین کے بارے میں اگر کوئی بھی فکر نہ ہو، ایک دعا کی حد تک بھی وہ فکر نہیں کر رہا ہو، تو رسول اللہ کی نگاہ میں رسول اللہ نے فرمایا فلیس بمسلم، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنا مشکل ہے جس کو کسی کی فکر نہ ہو، صرف اپنی فکر۔ آج کا دن جو گزرا ہے جمعہ، چونکہ اکثر ملکوں میں اگلا جمعہ جو ہے عید کا دن ہوگا، لہٰذا اکثر ملکوں میں، بہت سارے ملکوں میں، بلکہ اکثر ملکوں میں آج ہی جو ہے وہ روز قدس کا دن، قدس کا دن یعنی مظلومیت کی حمایت کا دن، مظلوموں کی حمایت کا دن۔ البتہ اس میں خاص کر فلسطین کے مظلومین کی جو 65-67 سالوں سے اس قدر مظلوم قرار پائے ہیں، لیکن تمام مظلومون کی حمایت کا دن۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ مظلوم جو ہے یمن کے مومنین اور مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، وہ بھی مسلمان ملک کے ہاتھوں مظلوم ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس کے پہلے 2006 میں، 2008 میں، 2014 میں امت مسلمہ پر حملہ کیا گیا، یہودی اسرائیلی لوگوں نے حملہ کیا، لیکن آج وہی سارے حملے کر رہے ہیں، وہ ٹیکنیک اور طریقہ اور اسٹریٹجی سب وہی یہودیوں والی ہے، اسلحے بھی ادھر سے آ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ وہاں پر آل یہود حملہ کر رہے تھے، آج آل سعود حملہ کر رہے ہیں، اور دونوں ایک ہی ہے۔ حتیٰ بعض بزرگان نے یہاں تک ثابت کیا ہے کہ ان کی نسل بھی وہی یہود کی نسل ہے۔ اب اس پہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، لیکن بعض اسکالرز نے اس کے لیے دلیلیں فراہم کی ہیں کہ آل سعود در حقیقت اسلام کی تباہی کے لیے ان کو لایا گیا ہے، اور وہ جو معاہدہ ان کا ہوا تھا برطانیہ انگلینڈ کی حکومت میں لانے کے لیے، ان کو چونکہ ان کو حکومت میں لانے کے لیے برطانیہ سے معاہدہ ہوا تھا، وہ سارے معاہدے ابھی تک موجود ہیں۔ اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہے پابندی کرنی پڑے گی، بہت ساری پابندی ہوتا ہے، اسرائیل کی طرف جو ہے توجہ اسرائیل سے نہیں لڑنا اور جھگڑنا پڑے گا، یہ معاہدہ چل رہا ہے۔ تو وہ کام جو آل یہود کر رہے تھے ابھی وہ آل سعود کر رہا ہے، اور واقعاً فلسطین کی امت جس طرح مظلوم تھی، آج یمن کے لوگ مظلوم ہیں، یمن کے لوگ درد کے مارے ہیں۔ تمام عرب ممالک میں سب سے زیادہ غریب ملک یہی یمن اور عمان ہے، جو دونوں قریب کے ملک ہیں، سعودی عرب سے دونوں ملک ملے ہوئے ہیں، عمان اور یمن، یہ بیچارے غریب ترین ملک ہیں۔ اس میں بھی سب سے زیادہ غریب جو یمن ملک ہے، وہ اتنی ساری غربت کے باوجود اس قدر مسلسل 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی کئی ہزار، 8-9 ہزار سے زیادہ تعداد میں لوگ ہیں کہ جن کے پاس ابھی اسپتال نہیں ہیں، چونکہ اسپتالوں کو بھی توڑ دیا گیا ہے، اسپتالوں پہ بم گرایا گیا ہے، دوائیں نہیں ہیں، کیونکہ کوئی ملک اگر دوا پہنچانا چاہتا ہے تو دوا نہیں آنے دی جا رہی ہے۔ بہت مشکل سے کتنی زحمتیں کر کے ایک کشتی ایران کی گئی، اس میں کچھ غذا اور کچھ دوائیں گئیں، اس کے بعد اور بھی کشتیاں آمادہ ہیں لیکن جانے نہیں دے رہے ہیں۔ 2 مرتبہ ہوائی سفر ہوا، ایئرپورٹ کے قریب تک گئے، لیکن
بہت دھمکی دی، لیکن پائلٹ جو ہے وہ مضبوط تھا اور اس نے اپنے جہاز کو نہیں روکا اور ایئرپورٹ کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایئرپورٹ پہ بمباری کر دی تاکہ جہاز اترنے بھی نہ پائے۔ یہ سارے حالات ابھی ادھر ہوئے ہیں، لیکن یہاں بھی یمن کے مومنین مضبوطی سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ، اور انہوں نے تاریخ میں ابھی ادھر تقریباً 2003 سے لے کر ابھی تک یمن کی حکومت سے کچھ 9-10 جنگیں ہو چکی ہیں، اور ساری جنگوں میں ان کو فتح ملی ہے، جس کے بعض جنگوں میں خود سعودی عرب ڈائریکٹ بھی دخیل تھا۔ یہ ابھی کی تاریخ ہے، میں نے عرض کیا کہ یہاں کی میڈیا بہت ساری چیزوں کو نہیں بتا رہا ہوتا ہے۔ 2003 سے لے کر کے ابھی تک 2015 تک تقریباً 10 جنگیں ہوئی ہیں، جس میں کئی جنگوں میں سعودی عرب ڈائریکٹ دخیل تھا، حکومت سے جنگ ہوئی ہے، اور کسی بھی جنگ میں ان حوثی مومنین کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ حوثی مومنین جو ہے وہ زیدی شیعہ ہیں۔ زیدی شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب زید جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد قیام کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بعض شیعہ گروہ دوسرے بھی ہیں جو ائمہ کے زمانے میں امام سے جدا ہوئے، لیکن وہ گروہ دیگر ائمہ سے بیزار ہیں، ایک حد تک نہیں مانتے۔ مثلا بعض لوگ جو چھٹے امام سے جدا ہوئے وہ ساتویں امام سے ان کے دل میں کینہ ہے، بیر ہے، لیکن حوثی جو شیعہ ہیں، زیدی شیعہ، ان کو ائمہ سے وہ نہیں ہے، تمام ائمہ کو وہ مانتے ہیں، لیکن اپنا امام وہ اسے مانتے ہیں کہ جو راہ خدا میں تلوار کے ساتھ قیام کیے ہوئے۔ ان کا ایک نظریہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، یعنی وہ دیگر ائمہ کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ البتہ ابھی ہمارے بعض ساتھی ہیں خود یمن میں، ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے ایران میں، انہوں آگے بتاتے ہیں، وہ بتایا انہوں نے بات ہوئی کہ حتیٰ اکثر زیدی شیعوں کے گھروں میں بھی ابھی تقریباً ہر گھر میں شیعہ 12 امامی یعنی اثنا عشری شیعہ موجود ہیں، یا ان کی طرف رجحان ہے اچھی طریقے سے، اور پہلے سے بھی ان کو ائمہ سے بیزاری نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارا امام وہی ہوگا کہ جو ظلم کے مقابلے میں تلوار کے ذریعے سے ہمیشہ قیام کیا ہو۔ یہ ان کا نظریہ شروع سے رہا ہے۔ ہمارا شیعہ نظریہ یہ رہا ہے کہ ہمارا شیعہ نظریہ میں یہ ہے کہ قیام تو لازم ہے، لیکن ہر دور میں تلوار سے قیام لازم نہیں ہے۔ ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہنا یہ تو لازم ہے، یہ ہمارا بھی شیعہ نظریہ بھی ہمیشہ رہا ہے، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، ہم تمہیں صرف ایک نصیحت کرتے ہیں، ایک واعظ کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں تم قیام کرنا، چاہے ایک آدمی ہو یا 2 ہو تو بھی قیام کرنا، تنہا ہو تو بھی قیام کرنا، جماعت ہو تو بھی قیام کرنا۔ بس فرق ہم میں اور ان میں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں قیام کرنا ہمارے یہاں بھی لازم ہے، ہمیشہ حق کے لیے قیام کرنا، ظلم کے مقابلے میں قیام کرنا یہ ہمیشہ لازم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تلوار ہی کے ذریعے سے قیام ہو۔ ممکن ہے کہ زبان کے ذریعے سے قیام ہو، ممکن اپنے عمل کے ذریعے سے قیام ہو، ممکن ہے اور دوسرے طریقے سے قیام ہو۔ قیام الگ الگ زمانے میں ممکن الگ الگ حالات پیدا ہوں، ایک زمانے میں صلح بھی کرنا پڑے، جیسے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، لیکن صلح کرنے کے بعد بھی امام حسن علیہ السلام کا قیام باقی تھا، اور تمام ائمہ قیام ان کا جاری تھا ظلم کے مقابلے میں۔ اسی لیے ائمہ کے قتل کرنے کی اور شہید کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو کہ ہر امام اپنے وقت کے ظالم حاکم کے مقابلے میں قیام کرنے والا، اگرچہ ہر امام نے تلوار سے قیام نہیں کیا کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے، لیکن زیدی شیعوں کا یہ ہے کہ ہمارا امام وہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہو، ایک یہ شرط ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہو، دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ تلوار سے قیام کرتا ہو۔ لہذا ابھی زیدی شیعوں میں اگرچہ ان کا رہبر مثلا عبد المالک ہے، لیکن وہ حسن نصر اللہ کو اور رہبر کو زیادہ بڑا اپنا امام مانتے ہیں۔ حتیٰ یہ معتبر لوگوں نے بتایا، حتیٰ انہوں نے پیغام کے علاوہ حسن نصر اللہ کے پاس کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر قیام کیے ہوئے ہیں، لہذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ میں خود بھی ایک معمولی سپاہی ہوں، میرا رہبر کوئی اور ہے، اگر تمہیں بیعت کرنا ہے تو رہبر کے ہاتھ میں بیعت کرو گی، جو وہ رہبر کے، البتہ رہبر کے بھی رہبر اصل میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ اللہم صلی علی آل
آل محمد۔ 2003 میں یہی عبد المالک جو ابھی رہبر ہیں حوثی شیعہ زیدی شیعہ کے، جو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، ابھی عمر 33 سال کی عمر، زیادہ عمر نہیں ہے، 2003 میں ان کے بڑے بھائی حسین تھے جن کو شہید کیا گیا، اور ان کے بعد یہ لیڈر ہیں وہاں کے 2003 سے۔ اس وقت 23 سال کی عمر تھی، 23 سال کی عمر سے لے کر اس قوم کو بہت ہی اچھی طریقے سے سنبھالا، اور بہت ہی سمجھداری سے اور بہت ہی بصیرت کے ساتھ یہ خوبیاں ہیں الحمدللہ، اور قرآن کے اصولوں کی بنیاد پر جو ہے اپنے سفر کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بہت اچھے مشورے کے ذریعے سے جو ایران سے اور دوسرے ملکوں سے ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن پلاننگ یہ کی گئی تھی کہ اتنا بم گرایا جائے کہ شکست مان کر تسلیم ہو کر قبول کر لیں، لیکن یہ بہرحال ایک مکتب ہم کو ملا ہے، کربلا والوں کو یہ مکتب ملا ہے کہ ظالم کے ظلم اور اسلحوں سے کبھی ہم شکست قبول نہیں کرتے، اسلحوں سے مجبور ہو کر ہم کبھی شکست قبول نہیں کرتے، اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ طے ہے کہ اس میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، اور کامیابی کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ لیکن اگرچہ وہاں کے مومنین، وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں ابھی تقریباً 700 سے زیادہ چھوٹے بچے، 6 مہینہ، سال، 2 سال، 4 سال کے بچے، بہت ساری تصویریں بھی آئی ہوئی ہیں جن کے کسی کی گردن اڑ گئی ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، کسی کا آدھا جسم کٹ گیا ہے، کسی کی کیا حالت ہوئی ہے، کوئی زندہ ہے لیکن ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے لیے آواز بھی اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ روز قدس یہاں پہ ہندوستان میں بعض شہروں میں اگلے جمعے کو روز قدس منایا جا رہا ہے۔ اس روز قدس میں فلسطین کے ساتھ ساتھ یمن کے مظلوموں کو بھی یاد رکھنا ہے، بحرین کے بھی مظلومین کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایسا نہیں عزیزوں کہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہیں، ان سب کا اثر ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ جب سے روز قدس کا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، اسرائیل اب پیچھے اس کا سے اپنے فکر میں پیچھے کمزوری کا احساس کر رہا ہے، واقعاً کمزوری کا احساس کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو شاید اتنی خبر نہ ہو کہ اسرائیل سے بہت سارے لوگ اپنے اسرائیل کو چھوڑ کر اپنے دوسرے ملکوں میں واپس جا رہے ہیں۔ جنگ کا ماحول ہوتا تو پھر تو اتنا زیادہ ویزے کی درخواست ہوتی ہے، امیگریشن کی، کسی میں لائن لگی ہوتی ہے اور ٹائم نہیں ہوتا، لیکن چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر امت مسلمہ تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ اور تھوڑا سا وحدت کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھے تو اتنی دردناک حالت عالم اسلام کی دکھائی نہیں پڑے گی۔ ابھی پوری دنیا میں ہر جگہ لوگ امن سے ہیں، ہر جگہ لوگ سکون سے ہیں، لیکن امت مسلمہ پہ جہاں نگاہ پڑے وہاں پر ہر طرف بم گرائے جا رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہا ہے، مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، حسینیے مارے جا رہے ہیں۔ یہ واقعاً دردناک حالات ہیں۔ اس کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے آج کے ان شبوں میں، لیکن فقط دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ اقدام کرنے کی اور کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ سورہ حمد کی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، سورہ حمد داخل ہونا تھا آج کہ قرآن کی یہ سورہ جو پہلا سورہ ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ فاتحہ یعنی شروع کرنے والا، ابتدا کرنے والا، فتح یعنی کھولنا۔ کتاب کا آغاز جو ہے وہ سورہ حمد سے ہوتا ہے کہ جو عظیم ترین سورہ اور مبارک ترین سورہ اور پرمعنی ترین سورہ ہے سورہ حمد۔ اور یہ طے پایا، اس مطلب کو ہمیشہ ذہن میں محفوظ رکھیں کہ ہمیں قرآن کے سامنے جا کر قرآن سمجھنا ہے، قرآن کو لینا ہے، قرآن کو ہم اپنی طرف سے نہیں دینا ہے۔ قرآن پر اپنے نظریات، اپنے عقیدے، اپنے خیالات، اپنا آبائی دین، اپنا کلچرل دین، یہ ساری چیزیں قرآن پر ٹھونسنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو خود کھلے دل سے، بالکل خالی دل کے ساتھ جا کر قرآن جو کچھ بتائے اسے قبول کرنا ہے۔ جیسے قرآن نے خود رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، یا کہ رسول اللہ کو مشورے نہیں دو کہ رسول اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ جو بھی دیں گے اللہ کی طرف سے دیں گے، جو اللہ کی طرف سے دیا جائے اسے مشورے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں جہاں رسول اللہ مشورہ طلب کرے وہاں مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو اس لیے مشورہ طلب کرتے تاکہ قوم جو ہے وہ سوچتی رہے، فکر کرتی رہے، یہ نہیں کہ سب کچھ رسول اللہ کے اوپر ڈال کے کہے کہ ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، چونکہ رسول اللہ تو موجود ہے، لہٰذا ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو قرآن نے دوسری طرف سے یہ حکم دیا، رسول اللہ کو بھی حکم دیا کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں سے مشورہ لیں، وشاورہم فی الامر، مسائل میں لوگوں سے مشورہ لیں۔ رسول اللہ کو کسی مشورے کی خود ضرورت نہیں ہے، لیکن اس لیے رسول اللہ کو مشورہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے
تاکہ امت کی قوت فکر اور صلاحیت عقلی یہ بڑھتی رہے، نمو پاتی رہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اب تو رسول اللہ ہیں تو ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت، رسول اللہ جو کہیں گے بس وہی کافی۔ تو جو ہمارے اس لیے قرآن نے کہا کہ نہیں مشورہ، تو جب رسول اللہ مشورہ مانگیں تو مشورہ دے سکتا ہے انسان۔ جیسے جنگ خندق میں مشورہ مانگا، جناب سلمان نے مشورہ دیا، رسول اللہ نے قبول بھی کیا اور پسند بھی کیا خندق کھودنے کا مشورہ، لیکن بغیر طلب کیے ہوئے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو اگر مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی ہم اور آگے بڑھ کے حتیٰ اللہ کو بھی مشورہ دینا شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں کبھی عرض کر چکا کہ ہماری بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اللہ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، پروردگارہ تجھے تو نہیں معلوم میری مشکل کیا ہے، آ کر حل کر، بتا تو رہا ہوں تجھے۔ اپنے انداز میں ہم یہ آپ کی دعاؤں کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ در حقیقت ہم اس طرح دعا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حتماً ہمیں یہی چاہیے، کیوں یہی چاہیے ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دے۔ انسان اگر اس راز کو سمجھ لے کہ اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرنا جان لے تو یہ معرفت کے بہت بلند منزل پہ پہنچ گیا ہے، واقعاً بہت بلند منزل پہ، اور اس پر راضی بھی ہو۔ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے بلند منزل انسان کی ہے کہ انسان اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر کے راضی ہو جائے، خود کو راضی کر لے۔ روایات عجیب ہے، روایت میں کہ زہد کا جہاں آخری درجہ ختم ہوتا ہے وہاں سے تقویٰ شروع ہوتا ہے، جہاں سے تقویٰ کا آخری درجہ ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرے بعض درجات بیان کیے گئے، اور بعض درجات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ظاہراً تقویٰ یا ورع آخری درجہ ہے، اور روایت میں ابھی دیکھ نہیں سکا تھا، اور کہا کہ جہاں سے یہ سارے درجات اپنی آخری منزل پر پہنچتے ہیں وہاں سے رضا کی منزل شروع ہوتی ہے۔ رضا یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، یعنی اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر کے پھر جو بھی اللہ کا فیصلہ اس پر راضی ہو جائے۔ راضی ہونا سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کی شب قدر جہاں فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے بھی کوئی اس طریقے سے نہیں ہوتے کہ آج دن لکھ دیا گیا کہ انسان کے فلاں انسان کی یہ شادی ہونا ہے، فلاں اس کی بیوی ہے، اور فلاں اتنا اس کو دولت ملنی ہے، اور فلاں یہ زمین حل ہو جائے گی، فلاں اس طرح نہیں لکھا جاتا۔ یہ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ عام طور سے کہ فلاں چیز سب پورے سال بھر کی لکھ دی، یہ اس طرح نہیں لکھا جاتا۔ یہ طریقہ ہی نہیں لکھنے کا ہے، بلکہ لکھا اس طرح جاتا ہے کہ اگر انسان نے فلاں کوشش کی تو اس کو فلاں نتیجہ ملے گا۔ قانون ہے اللہ کا۔ لہذا اس شب میں انسان کو مثلا انسان نے اب آئے کہے ہوئے کہ انسان کی ہم شب قدر میں ہم نے دعائیں تو بہت کر لی، لہذا سال بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھ دیا، لہذا اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ تصور ہے تو غلط تصور ہے کہ آج شب قدر میں ساری رات جگے اور ساری رات دعا بھی کی اور مانگ لیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آج کی شب میں سب کچھ پورے سال بھر کا لکھ دیا جاتا ہے، تو جب سال بھر کا لکھا چکے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب سوئیں، آرام کریں، کھیلیں کودیں، کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اب کل سے اسٹوڈنٹ پڑھائی کرنا چھوڑ دیں کیونکہ لکھ دیا گیا پاس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کل سے آپ اپنی تجارت کرنا، کام کرنا چھوڑ دیں کیونکہ آج کی شب میں جتنا ملنا تھا وہ تو لکھ دیا گیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ نہیں عزیزو، اس طریقے سے نہیں لکھا جاتا، بلکہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ مقدرات اس طرح، مقدرات کے معنی یہی ہیں، قسمت کے معنی یہ ہیں کہ تمام امور کو کاز اور ایفیکٹ کے طور پر کہ یہ عمل انجام دیا گیا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ اس شب میں جو انسان کو طلب کرنا ہے وہ یہ کہ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ اس کا نتیجہ ہمیں مل سکے، کوشش کرنے کی توفیق دے، محنت کرنے کی توفیق دے، اپنی راہ میں کوشش کرنے کی توفیق دے، یا جو بھی انسان کی ضرورت ہو، مثلا علم حاصل کرنا ہے تو علم کی زیادہ محنت کرنے کی توفیق دے، پروردگار سے زیادہ توفیق طلب کرنا ہے۔ اللہم ارزقنا لما تحب و ترضى، پروردگار جو تجھے پسند ہے اس کی توفیق دے، جس سے تو راضی ہوتا ہے اس کی توفیق دے۔ اس شب میں اپنی صلاحیتوں کے بڑھنے کی توفیق مانگنا ہے، کیونکہ جب صلاحیتیں بڑھیں گی تو ہی خدا زیادہ دے گا، بغیر صلاحیت کے خدا کسی کو نہیں دیتا۔ یہ بار بار سوال کیا تھا، اس کو محفوظ کر لیں آج کی شب قدر میں۔
اس طرح سے نہیں لکھا گیا ہے ہر ایک کے لیے کہ بس فلاں 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 چیز لکھ دی گئی. ایک جوان ہے، وہ اس کے گھر کے لوگ کوشش نہیں کرتے، آیا ایک استخارہ کیا کہ ہو گیا فیصلہ، شادی ہو گئی. بعد میں ہوا 4 دن بعد معلوم ہوا لڑائی ہونا شروع ہوئی، جھگڑا ہونا شروع ہوا، طلاق ہو گیا. کہ استخارہ تو دیکھا تو طلاق کیوں ہو گیا؟ استخارہ تو دیکھ کے شادی کی، یہ طلاق کیوں ہو گیا؟ کہ طلاق اس لیے ہو گیا کہ استخارہ ایسے دیکھنے کو نہیں کہا گیا تھا، آپ کو تحقیق کرنے کو کہا گیا تھا، آپ کو معلوم کرنے کا معلوم ہونا چاہیے کہ جب شادی ہو رہی تو لڑکی اور لڑکا دونوں کف ہوں، ایک دوسرے کے برابر ہوں، نزدیک ہوں، ایک دوسرے کے مزاج ملتے ہوں، دینی اعتبار سے ایک دوسرے کے دیندار ہوں. قرآن کہتا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ لوگ، پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد. خوب اگر ایک مرد عورت پاکیزہ ہے، مرد جو ہے وہ گنہگار ہے، نجس ہے، تو یہ زندگی نہیں جمے گی. آپ کتنا بھی استخارہ کر لیں، استخارہ کے معنی یہ ہے ہی نہیں ہے جو آپ چلو سارا کام سب اللہ کے اوپر ڈال کے ہم نے کر دیا استخارہ اور ختم ہو گیا. استخارہ کرنا تو جا کے امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا پڑھیں. صحیفہ سجادیہ میں پوری دعا امام نے یہی بیان کی. استخارہ یعنی یہ دعا پڑھنا، دعا پڑھیں. ہاں ایک وقت حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں، بہت مشکل حالات، تو وہاں پر شریعت میں کہ استخارہ بتایا گیا کہ پرچی بنائی جائے اور اس کو مصلے کے نیچے رکھا جائے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد وہ بھی بہت ایک خاص حالات میں. عام طور سے استخارے کا مطلب ہے جس کی بہت تاکید بھی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ استخارہ کرنا چاہیے. وہ استخارہ یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں آ کر یہ دعائیں کرے انسان کے، پروردگارہ تو میں اپنے مسائل کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس میں مجھے خیر عطا کر. استخارہ کے عربی لفظ ہے، استخارہ عربی لفظ ہے. استخارہ کے معنی ہی یہ ہوتے خیر مانگنا. سمجھ رہے ہیں؟ استخارہ کے عربی یعنی ڈکشنری میں اگر آپ جا کے دیکھیں استخارہ یعنی کیا، یعنی خیر طلب کرنا. آج کی شب خیر طلب کرنے کی شب ہے. آج کی شب واقعاً استخارے کی شب ہے. لیکن کون سا استخارہ؟ یہ نہیں کہ آپ آگے کہیں مولانا پہ استخارہ دیکھیں قرآن لے کے، یہ نہیں. آج کی شب واقعاً اگر امام امیر المومنین کی دعا استخارہ ہے، امام سید سجاد کی دعا استخارہ، یعنی انسان اللہ سے دعا کرے کہ پروردگارہ پورے سال بھر تو مجھے خیر عطا کر، میرے لیے خیر کے دروازے کھول دے. اگر میں کوئی عمل انجام دینے جا رہا ہوں اس میں خیر نہیں ہے تو وہ دروازے تو خود بند کر دے. یعنی اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کے حوالے کرنا انسان سیکھ لے تو گویا انسان کا زندگی میں اللہ سے ایک رابطہ جڑ گیا ہے. ابھی جو ہم استخارہ کرتے ہیں مولوی کے تو رابطہ جوڑ دیتے ہیں، خود رابطہ نہیں جوڑ پاتے اللہ سے. کہتے مولانا آپ میرا استخارہ کر لیں، خود کیا کر رہے ہیں؟ امام سید سجاد نے دعا دی ہے تاکہ ہم خود آ کر اللہ سے استخارہ کریں. استخارہ کریں کا مطلب یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آ کر وہ دعا پڑھیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگارہ تو مجھے اتنی پیاری دعا ہے، جا کے مطلب اس دعا کا ترجمہ پڑھیں. بہت بڑی دعا نہیں، 1 پیج کی تقریباً ہے، 1 پیج 1.25 پیج کی، 33 نمبر کی دعا ہے میرے خیال سے صحیفہ سجادیہ میں، دعائے استخارہ. وہ بھی نہیں کہ دعا پڑھنے کے بعد پھر تسبیح نکالنا، نا، صرف دعا پڑھنا. دعا پڑھنا یعنی کیا؟ یعنی ہماری زندگی میں یہ مشکل آئی ہے، اے پروردگار میں اس مشکل کو حل نہیں کر پا رہا ہوں، اس مشکل کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اس میں جو خیر ہو وہ تو مجھے عطا کر دے، جو مشکل ہو اسے تو خود روک دے. بعض دوسری دعائیں جس میں اس طریقے سے جملہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ پروردگار تیرے حوالے کیا گیا. اگر اس راہ مثلا ایک لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کرنے کے پہلے جائے تحقیق کرے، لڑکا لڑکی کے بارے میں، لڑکی لڑکے کے بارے میں واقعاً ساتھ میں رہ سکتے ہیں، دین کے بارے میں تحقیق کرے، اخلاق کے بارے میں تحقیق کرے. 2 چیز کے بارے میں ضرور تحقیق کرے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، یعنی رہن سہن، بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، اور اس کا دین کیسا ہے. کیونکہ روایت میں امام جعفر صادق السلام نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں معلوم کرو، کیونکہ اگر دین معلوم کرو گے، اگر آپس میں بعد میں رابطہ صحیح طریقے سے نہ بھی ہو پایا، چونکہ بہت سارے لوگوں کے مزاج نہیں مل پاتے، تو کم سے کم دین کی وجہ سے وہ رعایت کرے گا، دین کی وجہ سے. تو وہاں پہ کیا بتایا گیا کہ یہ سب یہ کرے، تحقیق کرے، معلومات کرے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا پڑھے، پروردگارہ اب میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اگر اس میں خیر ہے تو سارے راستے کھولتا چلا جا اور یہ شادی ہو جائے، اگر خیر نہیں ہے تو خود ہی راستے بند کر دے. لیکن ہمیں اس پر یقین ہی نہیں ہوتا. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم مولوی کے اوپر یقین کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے اوپر اور اللہ کے حوالے کر کے ہمیں یقین نہیں ہوتا، جو اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں. مشکل ہماری یہ ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں.
مشکل ہے نا؟ لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ مشکل ہے. ہاں، یہ بہترین شکل ہے استخارے کی جو ائمہ نے بہت زیادہ روایتیں اس کے لیے ہیں، متعدد دعائیں ہیں. ایک وہ بھی شکل بتائی گئی جہاں پر پرچے نکالنا وہ آخری شکل ہے، وہ بہت بہترین والی نہیں ہے، وہ مجبوری کی حالت ہے کہ اسی سے بھی بعض علماء نے شاید جو ہے یہ تسبیح اور یہ قرآن اس طرح کی چیزیں بھی نکالیں، کہ البتہ اس کے لیے کوئی روایت کہیں پر موجود نہیں ہے ان سب کی چیزوں کے لیے. اس سے شاید استفادہ کیا ہے، اور ٹھیک ہے، ہم کچھ کہتے بھی نہیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، ہم مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے جو بہترین استخارہ ائمہ نے بتایا ہے وہ پیش کریں. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ انسان اپنے امور کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھ لے گا خود، اور پھر اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ لے گا، جو انسان کا بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت ہی بلند درجہ ہے. اور یہ شب اسی لیے ہے، اس شب میں اللہ سے واقعاً خیر طلب کرے انسان. یہ نہ سوچے کہ اللہ نے لکھ دیا بس ختم، یعنی خیر طلب کرے، ایسی صلاحیتیں ہمارے اندر ہو، ایسی قوتیں ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکیں، تاکہ اس کے زیادہ اثرات ہماری زندگی میں آ سکیں. اللہ کے پورا نظام جو بنا ہوا ہے وہ کاز اور ایفیکٹ کے طور پر، یعنی عمل اور عمل کا نتیجہ، جو عمل کرے گا اسی کو نتیجہ ملے گا. کتنا بھی دعائیں کر کے عمل نہیں کریں گے تو حتیٰ موسیٰ جیسا نبی بھی ہوگا تو اللہ نتیجہ نہیں دے گا. عمل نہیں کریں گے تو رسول اللہ کے ساتھ امت مسلمہ آ کر جنگ کر رہی ہوگی، وہ بھی شکست کھا کر واپس آ جائے گی. جنگوں میں شکست ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ عمل نہیں کیا تھا، کمزوری دکھائی تھی. کمزوری دکھانے کا نتیجہ دعا لازم ہوا کرتی ہے، لیکن دعا ایک بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر کوشش کرنے کی توفیق دے، استعداد دے، صلاحیت دے، چونکہ اللہ اسی جگہ پر دیتا ہے کہ جہاں پر اندر ظرف موجود ہو، لینے کے لیے انسان آمادگی رکھتا ہو. یہ ماہ رمضان پورا آمادہ ہونے کا مہینہ، آمادہ ہو تاکہ اللہ دے. آمادہ ہوئے بغیر انسان کو اللہ، پہلے میں تفصیل سے مثال دے کے بتا چکا ہوں کہ اللہ جو ہے ایک لیک، ایک دریا کو جو ہے، ایک تالاب، بڑے تالاب کو زیادہ پانی دیتا ہے اور ایک چھوٹے سے گڈھے کو کم دیتا ہے. لیکن یہ دینا اس طرح سے نہیں کہ اس کو کم دیا تھا اس لیے کم ہے، اللہ نے دیا برابر تھا. اللہ دیتا سب کو برابر ہے، بارش ہر جگہ برابر ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس گڈھے میں صلاحیت ہی کم تھی لہذا اس کو پانی کم ملا، اور اس لیک میں ظرفیت زیادہ تھی لہذا اس کو زیادہ مل گیا. تو اس شب میں اپنی ظرفیت بڑھانے کی دعا ہمیں مانگنی. ظرفیت کیسے بڑھتی ہے؟ ظرفیت کوشش کے ذریعے سے بڑھتی ہے، نگاہ بڑی ہونے کے ذریعے سے بڑھتی ہے، دل میں وسعت پیدا ہو. اس شب میں دعا مانگے پروردگار ہمارے دل میں وسعت، اتنا تنگ دل نہیں ہو کہ جو کچھ مانگے فقط اپنے لیے مانگے اور کسی کے بارے میں فکر ہی نہ کریں. ادھر امت مسلمہ اس قدر رنج و غم میں دو چار ہو، ہم ان کے لیے ایک دعا بھی کرنے کو تیار نہ ہو، یہ تنگ نظری ہے، یہ انسان کی بہت پستی ہے، اور یہ انسان کی قرآن اور اہل بیت کے سے دوری کا نتیجہ ہے کہ انسان اس قدر تنگ ذہن اور تنگ نظر. بس قرآن کی طرف جانا ہے اسے واقعاً سمجھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت ہے. میں چند جملے سے بیان کرتا ہوں چونکہ آج شب قدر تھی اور یہ باتیں عرض کرنا لازم تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف ترین آیت اور عظیم ترین آیت قرآنی ہے. جس طرح سورہ حمد کے لیے بیان کیا کہ سورہ حمد سب سے بڑا اہم ترین سورہ ہے سورہ حمد، اسی طریقے سے سورہ حمد میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عظیم ترین آیت اور اہم ترین آیت ہے. روایت میں ملتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر اہم کام اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ابتر کے مطلب ہے جس کا انجام کٹا ہوا ہو. انجام سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا رزلٹ جو ہے آخر میں اچھا نہیں ہو. کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ
لفظ بسم اللہ کے لیے روایات میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان جب بھی کوئی عمل انجام دینا چاہے تو بسم اللہ کے ذریعے، جس طریقے سے استخارے کے لیے بھی روایتیں متعدد ہیں، البتہ وہ استخارہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کل سے یہ کرنا نہ شروع کرو، روایتوں میں متعدد روایتیں ہیں کہ ہر اہم کام کو اگر استخارہ نہ کیا گیا، انجام دیا گیا، یعنی اگر اللہ کے حوالے کیے بغیر کام انجام دیا اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہے۔ ہر اہم کام میں انسان استخارہ کرے، مثلا مجلس پڑھنے جانا تو استخارہ کرے، یعنی کیا کرے؟ یہ استخارہ نہیں کرے کہ فلاں جگہ استخارہ کرے جائیں وہاں پر لفافہ بڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ استخارہ نہیں، بلکہ استخارہ یہ کہ پروردگارہ یہ مجلس پڑھنے کی توفیق ہمیں ملی ہے تو اس مجلس کو، اس بیان کو تو اپنے لیے، اس اپنے دین کے لیے میرے لیے خیر قرار دے، امت کے لیے خیر قرار دے، مومنین کے لیے خیر قرار دے، میرے لیے خیر قرار دے، مفید قرار دے۔ دعا کرے انسان، ممبر پر آئے تو دعا کرے، فرش ادا پر آئے انسان ایک دعا کر کے آئے، اور زندگی کے تمام اپنے مسائل میں جب بھی کوئی اہم کام انسان کرنے جائے تو پروردگار کے حوالے، ایک جملہ ہی اگر کہنا چاہے تو ایک جملہ کہہ جائے، پروردگارہ تیرے حوالے کرتا ہوں تو اس میں مجھے خیر عطا کر۔ عربی یاد نہیں تو اپنے اردو میں کہہ لے، کوئی مشکل ہے، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، مطمئن رہیں۔ کبھی کبھی ہم گھبرانے لگتے ہیں، پریشان کہ پتہ نہیں اللہ سمجھا کہ نہیں سمجھا، لہٰذا مولوی سے کروائیں تو تبھی اللہ سمجھے گا۔ نہیں، اللہ ہر زبان کو جانتا ہے، آپ جس زبان میں بھی اللہ کو پکاریں گے، زبان کا لفظ بھی استعمال نہیں کریں گے، دل سے آواز نکلے گی اور بہت جلدی آسمان کی ساری منزلیں طے کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے۔ لہذا اپنے انداز میں یہ جو جملہ بڑا استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فیہا، بھی معنی اس کے کیا ہوئے؟ معنی یہ ہوئے کہ پروردگارہ اس امر میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں۔ اب جو چیز آپ کو مانگنی ہے وہ مجھ سے، مولوی سے کیوں جا کے منگواتے، خود کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ یہ قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جو مضطر ہوتا ہے، مضطر یعنی جو پریشان حال ہے، جو انسان پریشان ہے وہ زیادہ دل سے دعا کرے گا۔ البتہ یہ اچھا ہو، اس سے منع ہم نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بزرگ لوگ ہیں، مثلا کوئی انسان اپنی ماں سے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے، باپ سے دعا کرنے کو کہہ رہا ہے باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ دل سے دعا کرتا ہے۔ ایسا مولوی، ایسا عالم بھی نظر آ رہا جس کے دل میں درد ہو، واقعا مومنین کا درد ہو، وہ درد سے آ کر دعا کرے گا مومنین کے لیے، اس سے بھی دعا کرنے کے لیے کہیں، اچھی بات ہے، دعا کرائیں، ہے نا، اس طرح اگر دعا کرانا ہے کہ درد سے آ کے دعا کرے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے مضطر ہونا، یعنی انسان مضطر یعنی کیا؟ یعنی مشکل کا احساس کرنا۔ جو مشکل کا احساس کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے وہ کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مضطر انسان، مضطر سمجھ گئے نا، مضطر یعنی جو تکلیف میں ہو، وہ درد کی حالت میں ہو، مشکل میں ہو، مشکل انسان جو اپنے دل سے پکارے گا میرے اللہ، اس کی دعا قبول ہے۔ کیوں کہا گیا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہے؟ کیونکہ باپ ہمیشہ اپنے بیٹے کے حق میں دل سے دعا کرے گا، اپنے لیے اتنی دعا نہیں کرے گا جتنا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا۔ ماں اپنے بچے کے حق میں ہمیشہ دل سے دعا کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے ماں اپنے بچے کے لیے۔ خوب اگر ایسا کوئی عالم بھی مل جائے کہ جو دل سے آپ کے لیے دعا کرے، اچھا، اس سے بھی دعا کرائے، لیکن یہ نہیں کہ دوسروں سے دعا کرا کے خود دعائی کرنا چھوڑ دیں۔ اصل میں انسان کو خود دعا کرنا ہے جو خود مضطر ہے، اور جب مضطر پروردگار کے بارے میں، پروردگارہ میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، میں مشکل میں ہوں، یہ میری مشکلات ہیں، تو اس میں خیر عطا کر میرے لیے، جو بھی خیر ہو، خیر جو بھی ہو وہی تو مجھے دے۔ خیر کا مطلب یہ نہیں کہ نعمت، ممکن ہے تکلیف میں خیر ہو، یہ بھی سمجھ لیں۔ ہم ابھی فلسفہ دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، جب کبھی پڑھنا ہوا تفصیل سے، لازم نہیں ہے کہ حتماً نعمت ہی میں خیر ہوگا، ممکن ہے تکلیف میں بھی خیر ہو ہمارے لیے۔ لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ اولاد ہو تبھی خیر ہے، کہ البتہ اولاد نعمت ہے، لیکن نعمت ضروری نہیں خیر ہے۔ ممکن ہے اولاد جو ہے وہ مصیبت ہو، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ لازم نہیں کہ ہمیشہ دولت میں ہی خیر ہو،
اگرچہ دولت نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نعمت ہے، اچھی چیز ہے، ضرورت ہے، انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے ممکن ہے دولت جو ہے وہ عذاب ہو، خیر نہ ہو۔ دولت نے آ کر ان کو دین سے دور کر دیا، اور دولت نے آ کر انہیں اہل بیت سے دور کر دیا، دولت نے آ کر انہیں قرآن سے دور کر دیا، دولت نے آ کر ان کو اپنی فیملی سے دور کر دیا ہو، دولت نے آ کر ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیا ہو، دولت نے آ کر ان کا سکون چھین لیا ہو۔ اگر ایسا کمزور انسان ہے تو دولت اس کے لیے خیر نہیں ہے، عذاب بن کے آئی ہے۔ اللہ سے جب مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے خیر مانگنا ہے، خیر جو بھی ہے وہ ملے، جو بھی خیر ہو۔ خیر مصیبت کی شکل میں آ رہا ہو تو وہ بھی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، استقبال کرے انسان۔ چونکہ یہ بڑا موضوع ابھی میں نہیں چھیڑنا چاہتا، پر عرض بھی کیا ہے، خیر تکلیف کی شکل میں آ رہا ہے تو آئے، خیر بیماری کی شکل میں ممکن آئے بعض لوگوں کے لیے۔ بیماری اگرچہ تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن ایک بیماری اگر آ کر انسان کے لیے بہت سارے خیر کا سبب بن جائے، ایک بے خدا سے دور، دین سے دور، بے دین انسان کو اگر ایک بیماری اگر اللہ سے نزدیک کر دے، یہ خیر تھا یا عذاب تھا؟ آپ بتائیں۔ اگر ایک بیماری کے نتیجے میں ایک انسان اگر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دے تو یہ بیماری خیر تھی یا عذاب تھی؟ ایک انسان جو کبھی بھی دعا نہیں کرتا تھا، بالکل نہیں، دل سے کبھی دعا ہی نہیں کرتا تھا، کبھی ان کے دل سے اللہ کو کبھی یاد ہی نہیں کرتا تھا، دل سے دعا ہی نکلتی تھی، ایک بیماری آئی، بیماری کے نتیجے میں وہ بھی اللہ سے دل سے دعا کرنے لگا، اس کے گھر والے بھی دعا کرنے لگے، ماں باپ بھی دعا کرنے لگے، بچے بھی دعا کرنے لگے، تو یہ بیماری خیر تھی یا مصیبت تھی؟ خیر تھی، یہ بیماری بہت اچھی چیز تھی۔ تو دعا کرنے کا بھی طریقہ یہ کہ اللہ سے خیر مانگے انسان، جو بھی خیر ہو وہ آئے۔ بیٹا خیر ہو تو بیٹا دے، بیٹی خیر ہو تو بیٹی دے۔ کیا پیچھے پڑ جاتا؟ نہیں اللہ تجھے نہیں معلوم میرے 3 بیٹیاں ہو گئی، کیا تو کر رہا ہے؟ جیسے سمجھتا ہی نہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتا ہے کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ چاہ۔ پہلے مشورے دیتے ہیں، پھر مشورے دیتے دیتے پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں جب بیٹا مل جاتا ہے اور بیٹا جو آ کر مصیبت بن جاتا ہے جوان ہونے کے بعد، کہتے ہیں اللہ تو ہی بہتر جانتا تھا۔ یہ نمونے ایسے ہزاروں نمونے آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوں گے، یہ سب موجود ہیں سامنے، صرف دیکھنے کی بات ہے، انسان دیکھنا شروع کرے۔ ہر عمل میں انسان جب بسم اللہ، اپنے عمل کو بسم اللہ سے شروع کرے تو وہاں پر خیر آ جاتا ہے۔ خیر کے آنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ سے عمل کو شروع کرے۔ لہذا بسم اللہ کے لیے بہت زیادہ تاکید، ہر اعتبار سے تاکید ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے انسان ان الفاظ کو ادا کرتا رہے۔ تاثیر ہے بہت زیادہ انسان کی زندگی میں، تاثیر حتیٰ ظاہری بھی تاثیر ہے، لیکن صرف ظاہری تاثیر کی ہم بات نہیں کر رہے، باطنی تاثیر انسان کی زندگی میں بہت ہے اگر انسان کا بسم اللہ سے رابطہ ہو۔ البتہ یہ پورا ایک ادب سکھایا گیا ہے، بندگی کا یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں متعدد طریقے سے، مختلف طریقے سے اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کو پکارتا رہے، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی شکرن للہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی بسم اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ متعدد حالات جو انسان کی زندگی میں آ رہے ہوں تو ان حالات میں وہ اللہ سے رابطہ اپنا بنائے رکھے، چونکہ یہ رابطہ ٹوٹنے کے بعد انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، امن چھن جاتا ہے، سکون چھن جاتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کے لیے پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حتیٰ ظاہری اثرات بھی ہیں بسم اللہ کے، لیکن ظاہری اثرات ممکن بہت سارے اثرات کو ہم نہ سمجھتے ہوں، ہمیں صرف ایک اثر سمجھ میں آتا ہے ظاہری اثر کیا؟ اگر جانور کے گلے پر بسم اللہ کہہ کے گردن چلائے، چھری چلائی گئی تو یہ کھانا جائز ہو گیا، اور بسم اللہ کہہ کے نہیں چلائی گئی تو یہ ظاہری اثر ہے، یعنی جانور وہی ہے، ہاتھ وہی ہے، چھری وہی ہے، ذبح اسی طرح کیا ہے، لیکن ایک بسم اللہ اگر نہیں کی ہے، اللہ کا نام نہیں لیا ہے، تو یہی سب کچھ ہوتے ہوئے جائز نہیں، حرام ہے نا۔ یہ ظاہری اثر ہے بسم اللہ کا، لیکن قرآن بسم اللہ کا باطنی اثر اس سے کہیں زیادہ ہے عزیزو۔ آج شاید فرصت نہیں ہو پائے گی بیان کرنے کی، کچھ چیزیں ہم بیان کریں گے، لیکن ہم صرف اہمیت کی طرف بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ میں جو کلمات استعمال ہوا، بسم اللہ
اب وہ بہت زیادہ یہ ایسا ماحول نہیں کہ ہم اگر وہ سارے تفسیری نکات آپ کے سامنے عرض کریں. بسم اللہ سے ترجمہ کر دیں. بسم اللہ یعنی کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا. دو معنی بتائے گئے ہیں، اللہ کی مدد سے یا اللہ کے نام سے. بسم اللہ، بے جو ہے یہاں پہ صرف بے کا لفظ جو آیا حرف، بے کا حرف، اس کے دو معنی ہیں. یعنی دو معنی صرف نہیں ہے، یہاں پر دو معنی ہے. بے کے عربی میں کئی معنی ہیں، 7-8 معنی ہیں صرف بے کے، ہے نا. لیکن یہاں بسم اللہ میں بے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی بے کے ہے مدد کے، کہ اللہ کی مدد سے ایک کام کرنا، اور دوسرا معنی بے کے ہے آغاز کرنے کے، ابتدا کرنا، شروعات کرنا، یعنی اللہ کے نام سے شروعات کرنا. لیکن یہاں پر عام طور سے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ شروعات والا معنی استعانت، مدد والا معنی بھی صحیح ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شروعات والا معنی زیادہ ہے، چونکہ عام طور سے کسی کام کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ، جیسے سورہ، کوئی سورہ جو ہے یہاں پر شروع کرنے کے لیے سورہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے. پھر اللہ کا کلمہ الہ سے بنا ہوا ہے، اس کے معنی معبود کے، یعنی جو اللہ، وہ ذات کی جو بندگی کے لائق ہے، جو عبودیت کے لائق ہے. لیکن اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اللہ کے تمام صفات اس میں شامل ہے. تمام صفات اللہ کے، چونکہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، 99 نام جو اسماء اعظم کے طور پر، یا پھر اس کے بعد 99 صفات بھی اللہ کا، اور ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہے، اور ہر معنی کا ایک خاص الگ اثر ہے. ایسے نہیں اللہ کے نام کی، جیسے ابھی برادر عزیز نے یہاں پہ تلاوت کی، ایسے نہیں کہ اللہ کا نام جو جیسے ہمارے بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں کہ نام ہے لیکن نام سے کوئی مطلب نہیں ہماری ذات سے. مثلا نام ہمارا طاہر ہو اور ذرا بھی پاکیزگی نہ ہو تو یہ ایسے ہی نام رکھ دیا گیا ہے نا. نام مثلا ہمارا صادق ہو اور سچائی ہمارے اندر نہ ہو. نام مثلا بہت سارے نام آپ سوچ سکتے ہیں. نام کریم ہو لیکن کرامت نہ ہو. نام شریف ہو لیکن شرافت ذرا بھی نہ ہو. چونکہ یہ تو نام جو رکھا جاتا ہے وہ صرف آئیڈینٹی کے لیے رکھا جاتا ہے، انسان کو دیکھ کر پہچاننے کے لیے، انسان کے جسم کو پہچاننے کے لیے. انسان فلاں آ رہا ہے لیکن انسان کی ذات اس سے نہیں پہچانی جاتی. لیکن اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ تمام صفات جو اللہ کے ہیں وہ اللہ کے کسی صفت کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان تمام اسماء کا اس پوری کائنات پر اثر ہے. الگ الگ نام کا الگ الگ اثر ہے، اثرات ہیں. اور جس نام سے انسان کا زیادہ رابطہ ہو اس نام کا زیادہ اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. مثلا انسان کو اگر رحمت زیادہ چاہیے تو وہ یا رحمان کے نام کو زیادہ رابطہ رکھے اس سے، تاکہ اس کا اثر، اللہ کی رحمت کا اثر ہو انسان پر. اگر انسان کو تربیت چاہیے، ایک صحیح تربیت، تو یا رب کا کلمہ زیادہ استعمال کرے کہ الحمدللہ رب العالمین میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ رب کا کلمہ کتنا عظیم ہے. انسان کو اگر آخرت میں اللہ کی زیادہ رحمت چاہیے ہے تو رحیم کے کلمہ سے زیادہ استفادہ کرے. ایک انسان کو زندگی چاہیے تو یا حی و یا قیوم اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی اس رابطہ رکھے. اللہ ایک عظیم عمل، انسان کا ایک عظیم عمل یہ ہے کہ اللہ کے مختلف نام کو وہ اس سے رابطہ رکھے. اب رابطہ رکھنے کے لیے ممکن ہے وہ زبان سے ادا بھی کرے. لازم زبان سے ادا کرنا لازم نہیں ہے. ایک انسان ممکن ہے کہ بغیر زبان سے کہے ہوئے بھی وہ رابطہ اس کا برقرار ہے، لیکن اگر وہ رابطہ بغیر زبان سے کہے ہوئے برقرار نہیں ہو رہا، انسان زبان سے بھی ادا کرے. ذکر کرنا، اللہ کا ذکر، یہ ایک عظیم ترین اعمال میں سے ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ذکر ہو چکی ہے، جب نماز قائم کرے گا اللہ کے چند اسماء کا ذکر کرے گا انسان جو ہے یاد کرے گا اللہ کو چند ناموں سے. لیکن ہر نام کا اپنا الگ الگ اثر ہے. اللہ وہ نام ہے کہ جو سارے نام کا مجموعہ ہے، جامع ہے. یعنی یا اللہ اگر کہا جائے گویا اللہ کے سارے نام کو پکارا گیا، تمام صفات سے اللہ کو پکارا گیا. اسی لیے روایتوں میں کہ اگر 10 مرتبہ کہا جائے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، 10 بار اگر کہا جائے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے، جا کے اس کی مشکل کو حل کر. اگر 10 مرتبہ مسلسل یا اللہ کر، چونکہ اس حسین ترین اور عظیم ترین نام اگر
تمام دنیا کی زبانوں میں جا کر تمام دنیا کے الفاظ، جتنے بھی الفاظ آپ سوچ سکتے ہیں، جو کہ ایک ایک زبان میں ممکن ہے لاکھوں اور کروڑوں الفاظ ہوں، 2000 سے زیادہ زبانیں ہیں، 2000 سے زیادہ زبانوں میں کتنے الفاظ ہوں گے دنیا میں؟ جتنے بھی الفاظ ہوں ان سب میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ عظیم لفظ اگر کوئی پایا جاتا تو وہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا لفظ، کہ اللہ کے لفظ سے رابطہ یہ انسان کی بلندیوں میں سے ایک انسان کا اللہ سے رابطہ ہو، اور انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کا اصلی ترین مقصد اور اصلی ترین تعلیمات یہ ہوتی تھی کہ سب کے نتیجے میں عبد کو اللہ سے، اللہ کے نام سے جوڑ دیا جائے، رابطہ پیدا کر دیا جائے۔ جو عبادتیں بھی ہمیں سب دی گئیں، اس لیے ہم ہر عبادت میں کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ، قربتاً، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جس عبادت میں آپ قربتاً اللہ کی نیت نہ کریں وہ عبادت ہوئی گی نہیں، عبادت نہیں ہوگی۔ یہ قربتاً اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ انسان کا رابطہ اللہ سے جڑا ہوا ہو اس عمل کے ذریعے۔ مثلا روزے میں سحری کو انسان کہے قربتاً اللہ اور بعد میں بھول جائے بالکل، بلکہ زبان سے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن نیت کے لیے ضروری کہ نیت جاری رہے۔ جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں انسان بار بار کہہ رہا ہو زبان سے یا دل میں کہہ رہا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ جاری ہونے کا مطلب جب تک کوئی عمل انجام دے رہا ہو تب تک انسان اسی نیت کے ساتھ باقی رہے، یہ عمل ہم اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ اگر بیچ میں نیت انسان نے تبدیل کر لی تو وہ عمل ختم ہو گیا، خراب ہو گیا وہیں سے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ بس انسان نماز کی نیت کرے، بیچ میں نیت اپنی تبدیل کر لے، روزے کی نیت کرے اور بیچ میں روزے کی نیت کیا کرے؟ نیت تبدیل کر دے۔ نیت تبدیل کر دے تو بھوکا رہے گا لیکن روزہ نہیں ہوگا۔ نیت جاری رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار کہے یا بار بار اپنے دل میں دہرائے، لیکن انسان کا یہ ارادہ ہو کہ یہ پورا عمل صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب مغرب تک یہ پورا عمل یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ کیوں ہر عمل میں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہونے کی نیت لازم ہے، اور وہ نیت باقی بھی رہے، جاری بھی رہے، تاکہ عبد و معبود کے درمیان میں رشتہ جڑا رہے، کٹ نہ جائے یہ رشتہ۔ شیطان آ کر صرف رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اپنے امور میں، یعنی رشتے کو جوڑے رکھنا۔ کل آپ کے سامنے ہم رمز، اس کے جو سیکریٹس ہیں بیان کیے گئے ہیں، وہ تھوڑا بیان کریں کہ ابھی وقت تمام ہو گیا ہے۔ ایک دو روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کیا گیا کہ بعض لوگ جو بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے، کہ اس زمانے میں بھی ایسے حالات پیدا ہوئے تھے، تو امام نے فرمایا کہ سرقوا اکرم آیت، تمام قرآن کی جو سب سے زیادہ باکرامت ترین اور بزرگ ترین آیت تھی اس کو چوری کر لیا گیا، چوری ہو۔ بعض لوگ ممکن ہے جز بھی نہ مانتے ہوں، کہ البتہ علماء اہل سنت میں بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جز سورہ ہم تو ہر ایک مانتا ہے، تمام علماء اہل سنت۔ لیکن بعض علماء دیگر ہیں جو تمام سوروں کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، لیکن دیگر بعض علماء ایسے بھی ہیں کہ جو جز مانتے ہیں۔ البتہ ہمارے علماء میں بعض بزرگ علماء، مثلا علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو پوری تاریخ اسلام کا عظیم ترین جس کو مفسر کہا جا سکتا ہے، یعنی عام انسانوں میں اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر کے بعد جس کو عظیم ترین مفسر، ان کا نظریہ یہ ہے کہ حتیٰ ہر بسم اللہ بھی ایک جیسا نہیں ہے، یعنی سورہ حمد کا بسم اللہ الگ ہے، سورہ بقرہ کا بسم اللہ الگ ہے، ظاہری طور پر ایک ہے، لیکن ہر سورے کا بسم اللہ بھی الگ الگ بسم اللہ ہے، کیونکہ ہر سورے کا ایک خاص مقصد ہے، ہر سورہ کا ایک خاص مقصد ہے، اس کے خاص کنٹینٹ ہیں، اور ہر سورہ انسان کو ایک خاص مقصد کی طرف لے جانے کے لیے، صرف ثواب اور پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر سورہ انسان کو ایک خاص مقصد کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ لہذا ہر سورہ کے پہلے جو بسم اللہ کہا جائے گا وہ اس مقصد تک پہنچنے کا بسم اللہ ہے، لہذا ہر سورہ کا بسم اللہ الگ الگ ہے۔ واضح ہوئی بات؟ نہیں ہوئی؟ ہاں، مثلا آپ کو یہاں سے بھاؤ نگر جانا ہے تو بھاؤ نگر کی گاڑی پہ جس ارادے سے آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اگر یہاں سے
راجولہ جانا ہے دوسری طرف تو دوسرا ارادہ کر کے جائیں گے، مقصد دوسرا، مقصد بدل گیا تو مقصد بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت اور ارادے بھی بدل جائیں گے۔ ویسے ہی قرآن کی تمام آیات میں، قرآن کے تمام آیات میں، قرآن کے تمام سوروں میں انسان کا ایک سفر طے کرایا جا رہا ہے، معرفت کا سفر، عمل کا سفر، بلندی کا سفر، اور ہر سورہ کا اپنا ایک خاص الگ مقصد ہے کہ انسان کو اس سورہ کے ذریعے سے وہاں تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا جب بھی انسان کوئی سورہ پڑھے تو وہاں پر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس مقصد کے لیے ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اس مقصد میں آگے بڑھنے کے لیے۔ لہٰذا ہر بسم اللہ ایک خاص الگ مقصد کے لیے ہوئی، لہٰذا ہر بسم اللہ جو جدا جدا بسم اللہ ہو، اگرچہ ظاہری طور پر وہ بسم اللہ ایک ہی ہے۔ اب یہ روایات بہت ساری ہیں، قرآن کی آیات ہیں کہ انبیاء کے نزدیک بسم اللہ کی کتنی اہمیت تھی۔ کشتی نوح جو ہے بسم اللہ سے چلتی تھی، بسم اللہ سے رکتی تھی، کہتے تھے بسم اللہ، کشتی چلنے لگتی تھی، کہتے تھے بسم اللہ، رک جاتی تھی۔ یعنی یہ ظاہری اثر تھا بسم اللہ، جیسے کہ جانور کا ذبح کرنا، ویسے بسم اللہ کے یہ ظاہری اثرات تھے، اور یہ سارے اثرات انسان حاصل کر سکتا ہے اگر اس کے راز کو جانتا ہو، اس کی اہمیت کو جانتا ہو۔ کل انشاءاللہ بسم اللہ کے کچھ راز کی طرف جو ہے اشارہ کیا جائے، عرض کیا کہ یہاں پر ایک مختصر ہی بیان کیا جا رہا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ بہت زیادہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل بسم اللہ کے کچھ راز جو جس کا اثر انسان کی زندگی میں پڑ رہا ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اس شب کو ہمارے لیے عظیم اور مبارک شب قرار دے، اس شب میں ہمارے مقدرات اور ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ عظیم فیصلہ ہو اور بڑا فیصلہ ہو۔ پروردگارہ اس شب میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ اس عظیم شب میں ہمیں بہتر سے بہتر اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو اگر ابھی تک باقی رہ گئے ہیں تو انہیں معاف فرما، امت مسلمہ کی تمام مشکلات کو حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، ظالموں کے ظلم سے امت مسلمہ کو نجات دے۔ فلسطین، یمن، لبنان، بحرین، عراق، سیریا اور دیگر مقامات کے مومنین اور امت مسلمہ کو تمام طرح کی آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات دے۔ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، پرچم حق کو بلند فرما، پرچم باطل کو سرنگو فرما۔ علماء حق، مراجع کرام، رہبر انقلاب اور دیگر تمام راہ خدا میں کوشش کرنے والوں کو، مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔